اس چینل کے ذریعے پیش کیے جانے والے مختلف دینی پروگراموں سے فائدہ اٹھانے کے لیے ہمارے اس چینل کو آپ خود بھی سبسکرائب کر لیں اور نئی ویڈیوز کے نوٹیفیکیشن کے لیے بیل آئیکن کو پریس کر لیں اور ساتھ ساتھ دوسروں کو شیئر کر کے ثواب جاریہ حاصل کریں۔ ایک سوال کرناٹکا بنگلور سے ایک خاتون کا ہے۔ وہ پوچھتی ہیں کہ مفتی صاحب، جائیداد کی تقسیم کے وقت میرے اور میرے بھائی کے درمیان لوگوں نے بہت سی غلط فہمیاں پیدا کر دی، جس کی وجہ سے میں نے اپنے بھائی کو بہت سخت سست کہا اور انہوں نے بھی میرے ساتھ بہت ناروا سلوک کیا۔ اس لیے ہم دونوں سے ایک دوسرے سے بہت دور ہو گئے۔ 3-4 سال ہو گئے الگ ہو کر، اور مجھے ایک ہی بھائی ہے۔ اس لیے مفتی صاحب مجھے کوئی مشورہ دے یا کوئی وظیفہ بتا دے جس کی وجہ سے ہم بہن بھائی اس میں دوبارہ محبت پیدا ہو اور ہم ایک دوسرے کے قریب ہو جائیں۔ کیا وظیفہ بتایا جا سکتا ہے؟ ہر چیز وظیفوں پر اور ہر چیز تعویذات پر ہوتی تو مسائل درست ہو جاتے۔ مسئلہ تعویذ کا نہیں ہے، مسئلہ وظیفے کا نہیں ہے، مسئلہ اپنا دل بڑا کرنے کا ہے۔ یہ دنیا ہے، دنیا چند روزہ ہے، آج نہیں تو دنیا کل ختم ہو جائے گی۔ میں آپ کل سب دنیا چھوڑ کر جانے والے ہیں، لیکن دنیا کے چند پیسوں کے خاطر اگر بھائی بہنوں کے درمیان کلاش ہو جائے، بھائی بہن کے درمیان اختلاف ہو جائے، بھائی بہنوں کے درمیان لڑائی ہو جائے، تو اس سے بڑی بدبختی اور محرومی کی بات کوئی اور نہیں کی جا سکتی ہے۔ آپ کو سوچنا چاہیے، بقول آپ ہی نے کہا ہے کہ آپ کے ایک ہی بھائی ہیں، ایک بھائی کے ساتھ اگر یہ چند پیسوں کے خاطر اگر اس طرح کا معاملہ کیا جائے تو یہ بڑی ہی بے رخی کی بات ہے۔ اور بھائی صاحب کو بھی چاہیے کہ حقیقت جو وراثت کا مسئلہ ہے وہ ان کے حصہ ان کو دیا جائے۔ اسلام نے جو حصہ بتلایا ہے، جو حق بتلایا ہے، اس حق کے اعتبار سے ان کو برابر دیا جائے، حق میں کوتاہی اور کمی نہ کی جائے۔ بہنوں کے واسطے بھی بہت ضروری ہے کہ اپنے بھائی کے ساتھ محبت کا معاملہ کریں۔ ایک بھائی ہے، چند پیسوں کے خاطر بھائی بہن کے درمیان کراش آ جائے، بھائی بہنوں میں دوری ہو جائے، بھائی بہنوں کے درمیان برائیاں ہو جائیں، یہ چیز ایک محبت کے اعتبار سے مناسب نہیں ہے۔ اس لیے ہر ایک کو، چاہے بھائی ہو چاہے بہن ہو، بہنوں کو بھی دل بڑا کرنے کی ضرورت ہے، بھائیوں کو بھی دل بڑا کرنے کی ضرورت ہے، بھلے اس میں ایک دوسرے کے واسطے تھوڑا سا حق زیادہ دینے کی ضرورت کیوں نہ پڑ جائے۔ جیسے دو معاملات آئے، دو لوگوں کے معاملات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے زمینی معاملے میں۔ ایک صاحب نے دعویٰ کیا کہ یہ حصہ میرا ہے، ایک صاحب نے دعویٰ کیا کہ یہ حصہ میرا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم اپنا بینہ پیش کرو، تم دلیل پیش کرو۔ اسلامی حکم یہی ہے کہ جو دعویٰ کرتا ہے اس کے اوپر دلیل دینی پڑتی ہے، اس کو گواہ پیش کرنے پڑتے ہیں، اور اگر وہ گواہ پیش نہیں کر سکتا تو جو آدمی انکار کرنے والا ہے اس سے قسم لی جاتی۔ تو ان سے کہا گیا کہ آپ دعویٰ پیش کیجئے، آپ بینہ پیش کیجئے، آپ گواہ پیش کیجئے۔ انہوں نے کہا کہ میرے پاس کوئی گواہ نہیں ہے۔ تو دوسرے صاحب سے کہا گیا کہ آپ قسم کھائیے کہ یہ چیز میری ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم کھلانے سے پہلے ایک بات فرمائی کہ دیکھو یہ دنیا چند روزہ ہے، اگر کوئی آدمی اپنے بھائی کا ایک حصہ بھی، ایک حبہ بھی، ایک انچ جگہ بھی ناجائز طور پر قبضہ کرے گا تو کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کے درمیان جہنم کی 7 خندقیں حائل کر دے گا، جہنم کی گہرائیوں میں اسے ڈال دیا جائے گا۔ جب یہ وعید سنی تو دونوں صحابہ تھرا گئے۔ ہر ایک صحابی پیش کرنے لگا کہ یا رسول اللہ میں اپنے حق سے دستبردار ہوتا ہوں، یہ حصہ میرے بھائی کو دے دیجئے۔ صحابہ کا یہ معاملہ تھا کہ دنیا کی حقیقت ان کے نزدیک کوئی نہیں تھی۔ انہوں نے یہ سمجھا کہ اصل چیز تو آخرت ہے، دنیا کے چند روپیوں کے خاطر، دنیا کی چند چیزوں کے خاطر میں اپنے تعلقات کو ختم کر لوں، میں اپنے تعلقات کو توڑ لوں، یہ چیز مناسب نہیں ہے۔ اللہ کے سامنے پیشی ہونی ہے، اللہ کے سامنے جانا ہے۔ ہر آدمی کو چاہیے کہ وہ شرعی اعتبار سے اس کے اوپر جو حق وابستہ ہے وہ حقوق ادا کرے۔ بہنوں کو چاہیے کہ وہ بھائی سے تھوڑا سا محبت کے ساتھ پیش آئے، دل گردے سے دل بڑا کریں، اور اگر بھائی تھوڑا زیادہ رکھ لیتا ہے تو رکھنے دیا جائے، کوئی مسئلہ نہیں، لیکن دنیا اور آخرت کو ناراض کر، آخرت کو خراب کر لینا کوئی عقل مندی نہیں۔ ایسے ہی بھائیوں کو بھی چاہیے کہ بڑا بھائی باپ داخل ہوتا ہے، جو عرف میں کہا جاتا ہے کہ بڑا بھائی باپ کے درجے میں ہے، بڑا بھائی بھی تھوڑا سا دل بڑا کرے، اپنی بہن کو، اپنی بہنوں کو ضرور حصہ دے،
اور چند روزہ چند روپیوں کے خاطر اپنے تعلقات کو خراب کر لینا، تعلقات توڑ لینا، یہ کسی بھی اعتبار سے مناسب نہیں ہے۔ اس لیے کوئی تعویذ دینے کے بجائے، کوئی وظیفہ دینے کے بجائے سب سے بڑا وظیفہ اور سب سے بڑا عمل یہ ہے جو ابھی بتلایا گیا کہ تھوڑا سا دل بڑا کریں، تھوڑا سا دل بڑا کریں، ایک دوسرے کے جذبات کو، ایک دوسرے کے حقوق کو سمجھیں۔ بھائی کے اوپر بہنوں کے کیا حقوق ہیں، بہنوں کے اوپر بھائی کے کیا حقوق ہیں۔ چند روزہ دنیا تو کسی طرح گزر جائے گی، دنیا کا کوئی مسئلہ نہیں ہے، بہن بھی اپنی جگہ خوش ہے، بھائی بھی اپنی جگہ خوش ہے، لیکن دلوں میں اگر ناچاقیاں ہوں، دلوں میں اگر اختلافات ہوں، دلوں میں اگر دوریاں ہوں، تو پھر وہ دنیا کس کام کی؟ اس لیے مناسب یہی سمجھ میں آتا ہے کہ بھائی بھی اپنا دل بڑا کر کے بہن سے معافی مانگ لے، بہن بھی اپنا دل بڑا کر کے اپنے بھائی سے معافی مانگ لے۔ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ دل کو صاف رکھنا چاہیے، دل صاف ہونا چاہیے، دلوں میں کدورت، دلوں میں بغض، دلوں میں میل نہیں ہونا چاہیے۔ آج سب سے بڑا مسئلہ جو دوریاں پیدا ہوتی ہیں اس کی بنیاد پر، جیسے ہماری بہن نے یہ ذکر کیا کہ لوگوں نے بہت سی غلط فہمیاں پیدا کر دی۔ آج جو اختلافات ہیں بنیادی طور پر اگر نظر میں رکھا جائے، غور کیا جائے تو یہی سمجھ میں آتا ہے معاملہ دو لوگوں کے درمیان کا ہوتا ہے، لیکن تیسرا آدمی اس میں دخل اندازی کرتا ہے، وہ ادھر لگائی بجائی کرتا ہے، وہ ادھر لگائی بجائی کرتا ہے، وہ اس کی باتوں میں آ گیا، وہ اس کی باتوں میں آ گئی، تو نتیجہ یہ ہوا کہ بھائی بہنوں میں دوریاں پیدا ہو گئی۔ کیا اچھا ہوتا کہ بھائی بھی بیٹھتا، بہن بھی بیٹھتی اور بہن یہ کہتی کہ بھائی آپ جو کہیں میں مجھے تسلیم ہے، میں آپ کی خوشی میری خوشی ہے، اور بھائی یہ کہتا کہ بہن تو میری بیٹی کے درجے میں ہے، آپ اگر چند روپے زیادہ لینا چاہتے ہیں تو میں خوش ہوں، میں تیار ہوں، بس آپ مجھ سے راضی رہیں۔ اور اس درمیان جو اختلافات ہو گئے ان اختلافات کو دور کر لیا جاتا، یہ طریقہ بہتر تھا، نہ یہ کہ لوگوں کی کہانی آ جائیں، اس نے کیا کہہ دیا، اس نے کیا کہہ دیا، اس نے کیا سن لیا، اس نے کیا سن لیا۔ یہ جو بیچ کے لوگ ہیں یا عام طور پر بیچ کے لوگ غلط فہمیاں پیدا کرتے ہیں، اس کے نتیجے میں دوریاں پیدا ہوتی ہیں۔ اس لیے مناسب یہی ہے، اس عاجز کی طرف سے یہ مشورہ دیا جاتا ہماری اس کرناٹکا اور بنگلور والی بہن کو کہ آپ اپنے بھائی کے ساتھ معاملے کو بیٹھیں۔ یہ سوال کا جواب چونکہ پرسنل بھی ان کو دیا گیا اور پرسنل بھی ان کو میں نے بڑی تفصیل کے ساتھ اس مسئلے کو بتلایا ہے، اور اس میں بھی یہ بات میں نے بتلائی، عمومی اعتبار سے بھی یہی کہتا ہوں کہ اصل جس کا معاملہ ہے وہ دونوں بیٹھیں اس معاملے میں، آپسی اختلافات کو دور کریں، دل کی صفائی کر لیں، اور یہی سب سے بڑا طریقہ ہے۔ اس میں زیادہ صفائی ہوگی بمقابلے دوسرے ذرائع اختیار کرنے کے۔ بھائی بہن ایک دوسرے کا خون ہے، وہ اس کی برائی نہیں چاہے گا، وہ اس کی برائی نہیں چاہے گا، اور وہ اس کے لیے برا دیکھنا پسند نہیں کرتا۔ لاکھ اختلافات ہو جائیں لیکن اللہ نہ کرے کبھی بھائی کو کوئی تکلیف ہو جائے تو بہن برداشت نہیں کر سکے گی، بہن کو کبھی کوئی نقصان ہو گیا تو بھائی برداشت نہیں کر سکتا۔ اس وقت سارے اختلافات بھلا کر ایک دوسرے سے مل لیتے ہیں۔ تو وہ تکلیف آنے کا انتظار کیوں کیا جائے؟ اللہ نہ کرے کسی پہ کوئی تکلیف آئے، وہ دور آئے، وہ مصیبت آئے جب نہ چاہتے ہوئے بھی آپ جا کر ملے۔ اس سے بڑی بات یہ ہے کہ اصل آدمی دنیا ہی کے اچھائی کے موقع پر ہی جا کر معاملے کی صفائی کر لے۔ اس لیے ہماری اس بہن کو اس عاجز کی طرف سے یہی مشورہ ہے کہ آپ اپنے بھائی سے معاملات کو صاف کر لیں، بھائی بہن دونوں بیٹھیں، اور آپ کے دل میں کیا ہے، ان کے دل میں کیا ہے، کیا چیزوں پہ اختلافات ہوئے ہیں، اس کی پابجائی کی جا سکتی ہے، اس کی تلافی کی جا سکتی ہے۔ ایک دوسرے کے حق کو تھوڑا سا معاف کر کے، دل بڑا کر کے، یہ دنیا کو، دنیا کی حقیقت کو، دنیا کے چند مالوں کو، پیسوں کے واسطے اختلافات کو رکھنا کوئی عقل مندی نہیں ہے۔ ایک دوسرے کے واسطے دل بڑا کر کے، چاہے تھوڑا حصہ ان کے واسطے زیادہ چلا جائے، اس کی کوشش کر لینی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ دعا بھی کرتا ہوں اللہ تعالیٰ آپ دونوں میں اور آپ دونوں بھائی بہنوں میں اور ایسے ہی دنیا جہاں کے ہر بھائی بہن کے اندر محبت مودت قائم فرما دے، اور آپسی اختلافات اور رنجشوں کو اللہ پاک دور فرما دے، اور سب کے ساتھ حسن خاتمہ اللہ پاک نصیب فرما دے۔